ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات پڑھیں مولانا. انتہائی محترم واجب الاحترام سامعین کرام، میرے لیے باعث سعادت ہے کہ ایک مرتبہ پھر 2 دن کے وقفے کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف مجھ حقیر کو حاصل ہو رہا ہے. جس آیے قرآنی کو بطور سرنامہ بیان پیش کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی ہے، علماء اور خطبہ کی زبانی یہ آیت آپ نے بارہا سماعت کی ہوگی. اس آیے قرآنی میں پروردگار ایک ایسے اطمینان نفس رکھنے والے بندے کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کا اطمینان نفس اس نقطۂ کمال پہ ہے کہ جہاں خود پروردگار اسے نفس مطمئن کی سند دے رہا ہے. عزیزوں، سوال یہ ہے کہ آخر یہ اطمینان نفس رکھنے والا بندہ کون ہے، اور یہ کس کے لیے آیے قرآنی میں کہا جا رہا ہے کہ اے اطمینان نفس رکھنے والے میرے بندے، ارجعی، پلٹ اپنے مالک کی طرف اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. عزیزوں، سوال یہ ہے کہ آخر یہ اطمینان نفس رکھنے والا بندہ کون ہے؟ تو اب عزیزوں، اگر یہ سمجھنا ہے کہ
کہ نفس مطمئن کون ہے، یہ اطمینان نفس رکھنے والا بندہ کون ہے، تو پھر پہلے یہ سمجھیے کہ اطمینان کہتے کسے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلے یہ توجہ کیجئے کہ اطمینان کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، جب آپ کو اطمینان سمجھنا ہے تو پھر اطمینان کو سمجھنے کے لیے ایک اصول دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی شے کو اگر سمجھنا ہو تو کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اس کی ضد کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کے اپوزٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مثلاً مثال پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے، اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ دن کسے کہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کی تاریکیوں پر نگاہ ڈالے اور اس کے بعد پھر محسوس کرے کہ دن کسے کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اجالے کو سمجھنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اندھیرے پر نگاہ کرے اور پھر محسوس کرے کہ اجالے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سفیدی کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاہی پر نگاہ ڈالے اور پھر محسوس کرے کہ سفیدی کسے کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اجالے کی سفیدی کی عظمت سمجھنا ہے تو وہ سیاہی کے ذریعے سمجھے گا۔ کسی کو حق کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باطل پر نگاہ ڈالے اور پھر محسوس کرے کہ حق کسے کہا جاتا ہے۔ یعنی کائنات میں کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اس کی ضد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اب عزیزوں، اگر اطمینان کو سمجھنا ہے تو پہلے اطمینان کی ضد کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اطمینان کی ضد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، اطمینان کی ضد اضطراب ہوا کرتا ہے، اطمینان کی ضد بے چینی ہوا کرتی ہے۔ اب عزیزوں، اگر اطمینان کی ضد اضطراب ہے اور اطمینان کی ضد بے چینی ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ بے چینی پیدا کیسے ہوتی ہے، یہ اضطراب پیدا کیسے ہوتا ہے، انسان مضطرب کب ہوتا ہے، انسان بے چین کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے، کائنات آدم و عالم میں کچھ ایسی وجہ ہیں جو انسان کو مضطرب کر دیتی ہیں، جو انسان کو پریشان کر دیتی ہیں۔ مثلاً بھوک اضطراب کو بڑھاتی ہے، پیاس اضطراب کو بڑھاتی ہے، نیزوں اور تیروں اور تلواروں کے وار اضطراب کو بڑھاتے ہیں، نرغہ عادہ اضطراب کو بڑھاتا ہے۔ شہداء کی لاشیں، اعزاء کی لاشیں اگر نظریں کے سامنے ہو تو یہ اضطراب کو بڑھانے والا امر ہے۔ موت کی آہٹیں انسان کو مضطرب کرتی ہیں، انسان کو بے چین کرتی ہیں۔ یہ ساری وجہیں اضطراب کو بڑھانے والی ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر اوراق تاریخ پر کوئی ایسا ہولناک منظر نظر آئے کہ جہاں اضطراب کی یہ ساری وجہیں نقطہ کمال پر پہنچی ہوئی ہو، بھوک بھی نقطہ کمال پر ہو، پیاس بھی نقطہ عروج پر ہو، نیزوں اور تلواروں کے وار بھی ہو، اعزاء کے لاشیں بھی ہو، نرغہ عادہ بھی ہو، موت کی آہٹیں بھی ہو، اور ایسے عالم میں کوئی اللہ کا بندہ زیر آسمان کھڑا ہو کے یہ کہتا نظر آئے کہ میرے مالک تیرا شکریہ، تو ماننا پڑے گا یہی وہ مخصوص بندہ خدا ہے جسے قرآن نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ بلند آواز سے جہاں اضطراب کی ساری وجہیں نقطہ کمال پر ہوں اور وہاں کوئی اللہ کا بندہ زیر آسمان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو پروردگار تیرا شکر ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہی وہ بندہ مخصوص ہے جسے قرآن نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، تاریخ آدم و عالم میں الا میرے مولا حسین کے اس شان کا، اس صفت کا بندہ اور آقا تاریخ پر کوئی دوسرا ڈھونڈے نہ ملے گا۔ یہ فقط میرے مولا حسین کا کمال ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے، یہاں پر بحث یہ ہوتی ہے کہ صاحب یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے نفس مطمئن والی، یہ آیت تو نبی کریم کی زندگی میں نازل ہوئی، لہذا اب اس آیت کے مصداق بھی نبی کریم کی ذات ہے۔
لیکن عزیزوں ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس آیت کا مصداق نبی کریم کی ذات ہے یا نہیں ہے. ہمیں بھی یقین ہے، یقیناً اس آیت کی مصداق نبی کریم کی ذات ہے، لیکن یہ طے شدہ امر نہیں ہے کہ کسی آیت کی مصداق اگر کسی کی ذات ہے تو اس کے بعد کوئی دوسری ذات اس آیت کے مصداق ہو نہیں سکتی. نہیں، آیت کے مصداق الگ الگ زمانے میں مختلف کردار بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اگر نبی کریم کی ذات اس آیت کی مصداق ہے اور اس کے بعد ہم مولا حسین کی ذات کو اس آیت کا مصداق سمجھتے ہیں تو یہ بات اس لیے بھی حیرت میں ڈالنے والی نہیں ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں. ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے. یہ سب کے سب ایک جیسے کمالات کے حامل افراد ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہ جتنے معصومین ہیں تو سب ایک جیسے کردار کے حامل اور ایک جیسے کمالات کے حامل. لیکن عزیزوں عجیب صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ جہاں انسان تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہیں تو یہ سب ایک جیسے صفات کے حامل، لیکن ان میں سے ہر معصوم الگ الگ صفت سے مشہور ہوتا چلا گیا. مثلا نبی کریم کی ذات صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے. مولا علی کی ذات شجاعت مولا علی کائنات میں مثال بن گئی، کوئی مولا علی جیسا دوسرا شجاع نظر نہیں آتا. امام حسن علیہ السلام کی ذات سخاوت کے ذریعے مشہور ہو گئی، مولا حسن جیسا کوئی سخی نظر نہیں آتا. مولا حسین کی ذات بے مثال صبر کے ذریعے مشہور ہوئی، مولا حسین جیسا کوئی صابر نظر نہیں آتا. چوتھے امام کی ذات کائنات کے سب سے بڑے عابد کی صورت میں مشہور ہوئی، چوتھے امام جیسی عبادت کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی. پانچویں امام کی ذات علمی گتھیوں کو سلجھانے والے کی حیثیت سے مشہور ہوئی، پانچویں امام جیسا علم شاید کہیں اور نظر نہیں آتا. چھٹے امام کی ذات صادق کی حیثیت سے مشہور ہوئی، یعنی چھٹے امام جیسا سچا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. ساتویں امام کی ذات کاظم یعنی غصے کو پی جانے والے کی حیثیت سے مشہور ہوئی، تو اس صفت کا کائنات میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. تو پھر عزیزوں کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ سارے معصومین الگ الگ صفات کے مظہر ہیں اور جو جس صفت سے مشہور ہوا پھر دوسرے میں وہ صفت نہیں پائی جاتی؟ مثلا اگر نبی کریم صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے تو معاذ اللہ کیا دوسرے معصومین میں معاذ اللہ امانتداری کی صفت کچھ کم تھی؟ اگر میرا مولا علی زبردست شجاع کی حیثیت سے مشہور ہوا تو کیا اس کا مطلب یہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ دوسرے معصومین میں جوہر شجاعت کچھ کم تھا؟ جو دوسرے امام کی ذات اگر سخاوت کی حیثیت سے مشہور ہوئی تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ معاذ اللہ دوسرے معصومین سخاوت میں کچھ کم درجے پر تھے؟ اگر میرا مولا حسین کائنات کا سب سے بڑا صابر بن کے ابھرا تو کیا یہ مان لیا جائے کہ دوسرے معصومین میں صبر کا جوہر موجود نہیں تھا؟ چوتھے امام اگر زین العابدین ہیں تو کیا دوسرے معصوموں کی عبادت میں کچھ کمی تھی؟ پانچویں امام اگر باقر ہیں تو کیا دوسرے معصومین کے علم میں کچھ کمی تھی؟ چھٹے امام اگر صادق ہیں تو کیا معاذ اللہ دوسرے معصومین کی صداقت میں کچھ کمی تھی؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے معصومین ایک جیسے کردار، صفات اور اوصاف کے حامل ہیں. پھر وجہ کیا ہوئی کہ ایک ایک معصوم ایک ایک صفت سے مشہور ہوتا چلا گیا؟ دیکھیں معاملہ فقط اتنا ہے کہ یہ سب کے سب ایک جیسے صفات کے حامل ہیں. اب یہ جو الگ الگ صفات سے مشہور ہوتے چلے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے زمانے میں جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسا مظاہرہ ہوتا چلا گیا. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. چھوڑ دی اس کا ویلوم تھوڑا سا بڑھائیے، کچھ بڑھ سکتا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد والے. جس کے زمانے میں جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسا مظاہرہ ہوتا چلا گیا. تو اب عزیزو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اگر نبی کریم نفس مطمئن تھے تو پھر میرا مولا حسین نفس مطمئن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر مولا حسین کی جگہ کربلا میں کوئی بھی دوسرا معصوم ہوتا تو ایسا ہی کارنامہ دنیا کے سامنے پیش ہوتا
جو کارنامہ میرے مولا حسین نے انجام دیا۔ اور پھر عجیب و غریب منزل ہے، فقط یہ نہیں کہا اللہ نے کہ نفس مطمئن پلٹا، بلکہ آواز کیا دے رہا ہے پروردگار، اے میرے بندے ارجعی، پلٹا اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب منزل ہے۔ دیکھیے بندہ اپنے رب سے راضی ہو جائے، یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، ہر بندہ اپنے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ کون وہ بدبخت انسان ہوگا جو اپنے اللہ سے ناراضی ہو؟ اور اگر اللہ سے کوئی راضی نہ ہو تو پھر یقیناً اس کے بندگی میں بہت بڑی کمی ہے۔ ہر انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہو جائے، کمال تو یہ ہے کہ خود اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے، خود اللہ کسی بندے سے راضی ہونے کی سند عطا کر دے۔ اللہ اللہ میرا مولا حسین عظمتوں کی اس منزل کمال پر ہے جہاں پروردگار خود میرے مولا کو راضی ہونے کی سند دے رہا ہے۔ اے میرے بندے تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، یعنی خدا خود میرے مولا حسین کی رضا چاہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، کائنات کا ہر بندہ اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کائنات کے کسی بڑے سے بڑے عالم سے اگر پوچھئے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یا آپ نے صالحہ سال کی زندگی علم حاصل کرنے میں کیوں گزار دی، اس کا جواب یہی ہوگا تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ متقیوں سے پوچھئے آپ تقوی کی منزلوں پر قدم کیوں بڑھا رہے ہیں، جواب یہی آئے گا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ عابدوں سے پوچھئے راتوں کو جاگ کے سجدوں پر سجدے کیوں کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو عزیزوں، اللہ کو راضی کرنا یہ کائنات کے ہر انسان کی تمنا ہے۔ نبیوں کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ولیوں کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، علماء کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، صحابہ کرام کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ازواج مطہرات کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تابعین کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تابعین کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ولیوں کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، زاہدوں کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، عابدوں کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا عظمت مولا حسین دیکھے، پوری دنیا رضائے خدا چاہتی ہے، خدا رضائے حسین چاہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ بلند آواز، پوری دنیا رضائے خدا چاہتی ہے، خدا رضائے حسین چاہ رہا ہے، خدا رضائے حسین چاہتا ہے۔ اور اب عزیزو فقط یہ نہیں، اللہ آواز دے رہا ہے، اے میرے بندے ارجعی، پلٹا اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ارے میرے بندے پلٹا، میری جنت میں داخل ہو جا، میری بندگی میں آ جا۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب منزل ہے۔ عزیزو، انسانوں کا تو حال یہ ہے کہ اگر کسی شہر کے محلے کے اگر کسی سبھاسد نے کسی کو راستہ چلتے پکار لیا تو وہ ذرا سا فخر محسوس کرتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اگر ٹاؤن ایریا کا چیئرمین کسی کو اپنی گاڑی سے سر نکال کے پکار لے تو ذرا سا اور سر بلند ہو جاتا ہے، آج چیئرمین صاحب نے مجھے صدا دی۔ ذرا سا اور آگے بڑھیے، اگر کسی کو کوئی منتری آواز دے دے، کوئی وزیر پکار لے تو وہ اور زیادہ سر بلند ہو جاتا ہے۔ اگر قسمت سے کسی کے پاس سی ایم آفس سے فون آ گیا کہ آپ سے کچھ کام ہے سی ایم صاحب کو، تب تو وہ فخر سے پھولا نہیں سماتا ہے، جگہ جگہ جا کے ذکر کرتا ہے، ارے سنا تم نے آج وہاں سی ایم کے آفس سے فون آیا تھا، انہوں نے مجھے پکارا ہے، آج انہوں نے مجھے صدا دی، انہوں نے مجھے فون کیا، ان کا پیغام میرے لیے آیا تھا۔ اور اگر ملک کا وزیر اعظم کسی کو پکار لے تب تو اس انسان کی پوری زندگی کے لیے فخر کا سامان ہو جاتا ہے۔ یعنی پکارنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے انسان کی عظمت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی
جاتی ہے۔ عزیزو دنیا عظمت حسین محسوس کرے، میرے مولا حسین کو نہ کوئی دنیا کا حاکم پکار رہا ہے، نہ بادشاہ پکار رہا ہے، نہ مولوی پکار رہا ہے، نہ مفتی پکار رہا ہے، نہ حاکم پکار رہا ہے، نہ کوئی بڑا لیڈر پکار رہا ہے، نہ وزیر پکار رہا ہے، نہ پرائم منسٹر پکار رہا ہے۔ میرے مولا کو کوئی عبد ذلیل نہیں پکار رہا ہے، رب جلیل پکار رہا ہے۔ بس دنیا عظمت حسین دیکھے، پوری کائنات قدم قدم پر جسے مدد کے لیے پکارے اسے خدا کہتے ہیں۔ وہ خدا خدا ہو کر جس بندے کو آواز دے اسے حسین مظلوم کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ دنیا عظمت حسین ملاحظہ کرے، اے میں اطمینان نفس رکھنے والے پلٹا۔ عزیزو سوال تو یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن اور پروردگار میرے مولا حسین کو نفس مطمئن کی سند دے رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ جہاں اضطراب کی ساری وجہیں نقطہ کمال پر ہوں، ہر وہ وجہ جو عام زندگی میں انسان کو مضطرب کر دیتی ہے، کربلا کے تپتے صحرا میں وہ وجہ اپنے نقطہ عروج پر ہے۔ بھوک بھی نقطہ عروج پر، پیاس بھی نقطہ کمال پر، تلواروں کی جھنکاریں بھی ہیں، نیزوں اور تلواروں کی چمک بھی ہے، آدھا کا نرقہ بھی ہے، چاہنے والوں کے لاشیں، گوت کے پالوں کے جنازے نظروں کے سامنے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی میرے مولا کا اطمینان نفس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جہاں اضطراب کی ساری وجہیں اپنے نقطہ کمال پر ہو، وہاں میرے مولا کا اطمینان نفس بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ اور دیکھیے ساری وجہیں ایک طرف، ایک وجہ ایسی ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دل گردہ رکھنے والے شجاع ترین انسان کے بھی پائے ثبات میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ وجہ کون سی ہے جو ہر بہادر سے بہادر انسان کو بھی مضطرب کر دیتی ہے؟ وہ وجہ ہے موت کی آہٹوں کا سنائی دینا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع ترین انسان ہو، بہادر ترین فرد ہو، سب کچھ برداشت کر لے جائے گا، لیکن ادھر موت کی آہٹیں سنائی دیں، ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، ہر انسان مضطرب ہو جاتا ہے، پائے ثبات میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن عجیب و غریب کردار کا حامل ہے میرا مولا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع ترین انسان بھی جہاں پر جا کر پیروں میں لغزش محسوس کرے، چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگے، اس وحشتناک منزل پر بھی میرا مولا ایسا مطمئن ہے کہ جیسے جیسے موت کی آہٹیں میرے مولا کے قریب ہوتی جا رہی ہیں، اطمینان نفس حسین بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آخر ہے کیا کہ جہاں ہر انسان مضطرب ہو جائے، وہ منزل جیسے جیسے میرے مولا کے قریب آ رہی ہے، جیسے جیسے موت کی آہٹیں قریب ہو رہی ہیں، میرے مولا کا اطمینان نفس گھٹنے کے بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کردار میں اور کردار مولا میں یہ تضاد کیوں نظر آتا ہے کہ ہم موت کی آہٹوں پر بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن میرا مولا موت کی آہٹوں پر مطمئن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سمجھیں گے میرے نوجوانوں؟ کیا وجہ ہے آخر جو ہمارے اور مولا کے کردار میں تضاد نظر آتا ہے، یہ فرق نظر آتا ہے؟ اگر وجہ سمجھنا ہے تو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ہم موت کی آہٹوں پر بے چین کیوں ہو جاتے ہیں اور میرا مولا موت کی آہٹوں کے قریب ہوتے ہوتے مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے میرے مولا کا اطمینان۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں مثلاً میرے کوئی دوست ہیں، کوئی جاننے والے ہیں، انہیں شہر سے 1 مہینے کے لیے باہر جانا ہے، ان کے پاس کچھ ان کی زندگی کے بڑے قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، کچھ اثاثہ ہے، کچھ مال ہے، کچھ دولت ہے، کچھ زیورات ہیں، ساری زندگی کا ان کا سرمایہ ہے جو بریف کیس میں رکھا ہوا ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میرے بڑے جگری دوست ہیں،
میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے صاحب دیکھیے 1 مہینے کے لیے مجھے شہر سے باہر جانا ہے اور یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، لہٰذا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ کوئی میرا قریب نہیں ہے، آپ میرے سب سے جگری دوست ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بریف کیس آپ اپنے پاس بطور امانت رکھ لیں، 1 مہینہ آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، جب میں لوٹ کے آ جاؤں گا میرا بریف کیس مجھے واپس کر دیجیے گا۔ جگری دوست ہیں، انکار کر نہیں سکتا تھا، میں نے اسے قبول کر لیا، ٹھیک ہے آپ مطمئن ہو کے جائیے، میں حتی الامکان اس کی حفاظت کروں گا، آپ کی امانت کو محفوظ رکھوں گا۔ وہ مجھے دے کے چلے گئے، بریف کیس میرے کمرے میں الماری پہ رکھا ہوا ہے، دھیرے دھیرے رات ہوئی، میں نے الماری کے دروازوں کو بند کر کے قفل ڈالا، مقفل کیا، اپنے اعتبار سے حفاظت کے سارے انتظامات کرنے کے بعد اب جو میں رات کے سناٹے میں بستر پر گیا تو عزیزوں مجھے انصاف سے بتائیں، اپنی زندگی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ سامنے الماری ہے جس میں قفل پڑا ہوا ہے، اس میں بریف کیس رکھا ہوا ہے، یہاں میرا بستر ہے، میں اپنے بستر پہ آ کے لیٹ تو گیا، لیکن انصاف سے بتائیے جتنی میٹھی نیند گزشتہ دنوں میں سوتا رہا تھا، کیا آج بھی ویسی ہی نیند آئے گی کہ کچھ تھوڑا بہت فرق پڑے گا؟ ہر انسان کہے گا نہیں کچھ تو آج فرق پڑے گا۔ عجب نہیں کہ 2 گھنٹے سونے کے بعد ایک دم سے چونک کے آنکھ کھلے، جلدی سے نظر الماری کی طرف جائے، ہاں مقفل ہے یا نہیں، تالا پڑا یا نہیں، حفاظت سے رکھا ہے نہیں، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب کچھ اپنی جگہ خیریت سے ہے، پھر سو گئے، پھر صبح ہوتے ہوتے ایک بار آنکھ کھلی، جلدی سے پھر الماری کی طرف دیکھا، اطمینان ہوا ٹھیک ہے اچھا ہے رکھا ہوا ہے، پھر سو گئے، یعنی جیسی نیند کل آ رہی تھی اب آج ویسی نیند نہیں ہے، کچھ اضطراب ہے، کچھ بے چینی ہے، کچھ پریشانی ہے، کچھ فکر ہے، ایسا ہوگا نہیں ہوگا، لیجئے دن گزرتے رہے، 5 دن گزرے، 10 دن گزرے، 15 دن گزر گئے، انہوں نے 1 مہینے کے بعد آنے کو کہا تھا، یعنی کم سے کم آج آدھا پیریڈ گزر گیا۔ اب انصاف سے بتائیے جب یہ 15 دن گزر گئے ہیں تو آج ایک ٹھنڈی سانس میں لوں گا کہ نہیں، چلو آدھا وقت تو کم سے کم بخیر و عافیت گزر گیا، اب 15 ہی دن کی بات ہے، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائیں گے، کچھ تھوڑی سی راحت کی سانس لی یا نہیں لی، ذرا سی سکون کی سانس آئی یا نہیں آئی، لیجئے دن اور گزرتے رہے، 20 دن گزرے، 25 دن گزرے، 26 دن، 28 دن، اب جب 28 دن گزر گئے فقط 2 دن بچے، تو اب میں نے ذرا سا اور ٹھنڈی سانس لی، چلو 28 دن تو بخیر و عافیت گزر گئے، یہ 2 دن بچے یہ بھی گزر ہی جائیں گے، چلو کسی طرح واپس آئیں، ان کے حوالے امانت کر دی جائے، میری ذمہ داری ختم ہو۔ لیکن چلیے جب 28 دن میں نے حفاظت کر لی تو بس 2 ہی دن کا مسئلہ ہے، اب کوئی پریشانی نہیں، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گی، یعنی جو بے چینی 15 دن پہلے تھی آج اس بے چینی میں کافی حد تک کمی واقع ہو گئی، جیسے جیسے اس مالک کے واپس آنے کا وقت قریب آ رہا ہے بے چینی گھٹتی جا رہی ہے، اطمینان بڑھتا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امانت کو اس کے مالک کے حوالے کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ بعضیزوں اب 1 رات بچی، صبح کو مالک کو آ جانا ہے، آج تو ساری بے چینی ختم ہو گئی، لیجئے بس 1 ہی رات کا مسئلہ ہے، صبح کو مالک آئے گا اس کے حوالے بریف کیس کر دوں گا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، یعنی پتہ چلا کہ جب تک امانت کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، پریشانی تھی، لیکن جیسے جیسے امانت کو مالک کے حوالے کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، میری بے چینی ختم ہو رہی ہے، اطمینان بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں اب سمجھے کہ موت کی آہٹوں پر ہم بے چین کیوں ہو جاتے ہیں، میرا مولا مطمئن کیوں ہے، ہم نے اس زندگی کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے، لہذا جیسے جیسے اس کے چھننے کا وقت قریب آتا ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن میرا مولا بخوبی جانتا ہے یہ زندگی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی اور کی امانت ہے، لہذا جیسے جیسے اس امانت کو اس کے مالک کے حوالے کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے میرا مولا مطمئن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں عظمت محمد، جیسے جیسے بلند آواز سے، بلند آواز سے، جیسے جیسے اس امانت کو اس کے مالک کے حوالے کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے
میرے مولا کے اطمینان نفس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، میرا مولا مطمئن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں موت کی آہٹوں پر، تو عزیزو وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا، ہم سمجھتے ہیں اس کے مالک ہم ہیں، لہٰذا اب جب ہم اپنے کو مالک سمجھتے ہیں اور اس کے چھننے کا وقت قریب آتا ہے تو ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں بھی احساس ہو کہ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس بطور امانت پروردگار ہے، اس کا مالک پروردگار ہے، اس کا مالک وہ حقیقی مالک ہے، ہمارے پاس تو یہ بطور امانت ہے۔ اور عزیزوں ہم اس زندگی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ زندگی میں گناہوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے، معصیتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس زندگی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ محسوس کر لیں کہ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ اس کا مالک کوئی اور ہے، تو پھر اس طرح سے معصیتیں نہ ہو، پھر گناہ نہ ہو، پھر اس طرح سے نافرمانیاں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ احساس ملکیت سبب لاپرواہی بنا کرتا ہے، اور اگر یہ احساس رہے کہ اس کا مالک کوئی اور ہے، مثلا میرے پاس اپنی ایک گاڑی ہے، مثلا نہ ہوتی، ایک دن مجھے کہیں جانا ہے، میں نے اپنے دوست سے ان کی گاڑی ایک دن کے لیے عاریتاً لے لی، بھائی مجھے شام تک واپس ہو جانا، ایک دن کے لیے گاڑی دے دو، انہوں نے مجھے گاڑی دے دی۔ اب جب میں گاڑی لے کے چلا تو فوراً یہ خیال ذہن میں آیا ذرا سا احتیاط سے چلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ کوئی خروچ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ڈنٹ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی نشان پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی پرزے میں کوئی خرابی واقع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں سے کوئی گندگی لگ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو اس کے مالک کے مزاج کے خلاف ہو، اس لیے کہ بس شامی کو اس کے حوالے کرنا ہے، لہٰذا ذرا احتیاط سے چلانا ہے۔ اپنی چلاتا تھا تو 80 اور 100 کی سپیڈ ہوتی تھی، آج 50 سے آگے سوئی نہیں بڑھ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا مالک کی مرضی کا خیال ہے، کہیں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر میری اپنی گاڑی ہو اور میں اسے چلا رہا ہوں تو اب چاہے خروچ پڑے، چاہے ڈنٹ پڑے، چاہے کوئی اس میں خرابی واقع ہو، کوئی مجھ سے سوال کرنے تو نہیں آئے گا، جو بھی ہوگا وہ میرا ہی نقصان ہوگا، کوئی جواب نہیں طلب کرے گا۔ لہذا جب یہ احساس ہوگا کہ کوئی جواب طلب کرنے والا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سے لاپرواہی کا عنصر غالب آئے گا، یعنی احساس ملکیت لاپرواہی کا سبب بنتا ہے۔ عزیزوں ہماری زندگی میں جو معصیتیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس زندگی کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے۔ ہم جیسے چاہیں گزاریں، جیسے چاہیں اعمال انجام دیں، کون ہم سے پوچھ سکتا ہے؟ لیکن اگر مسلسل یہ احساس ذہن میں باقی رہے کہ زندگی کا مالک کوئی اور ہے، تو پھر یہی احساس اس بات پر آمادہ کرے گا کہ زندگی کو ویسے گزارا جائے جیسے ہمارا مالک ہم سے چاہ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ اور یہی تضاد ہے ہمارے کردار میں اور مولا کے کردار میں۔ جو میرا مولا اطمینان نفس کی منزلوں پر فائز ہو رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ مولا بخوبی جانتے ہیں یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ وجود ہمارا اپنا نہیں ہے، اور ہمیں بھی یہ احساس رہنا چاہیے، لیکن یہ ہماری غفلتیں ہیں جو ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیتی، اور ہم اس زندگی کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، ایک لفظ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سنائی دیتا ہے اور مجلسوں کا سب سے خاص لفظ ہے اور محبان اہل بیت کے درمیان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ لفظ ہے لفظ ولایت۔ لیکن بہت زیادہ اس لفظ کی تکرار ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ واقعاً روح دین ولایت ہے، لیکن معاملہ گڑبڑ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر ہم ولایت کے لفظ کی تکرار تو بہت کرتے ہیں لیکن مفہوم ولایت سے ناشنا رہ جاتے ہیں۔ مفہوم ولایت کیا ہے؟ دیکھیے ولایت کا جب ذکر آتا ہے، اور کربلا میرے مولا نے جو کردار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس کردار کا سب سے بڑا عنصر ولایت پروردگار کا عقیدہ ہے۔ دیکھیے ولایت کے حوالے سے ہمارے یہاں کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ ادھر ولایت کا لفظ آیا فوراً ہمارے سامنے مولا علی کی ذات آتی، ولایت مولا علی۔ یقیناً ولایت مولا علی بہت اہم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ولایتیں، اور وہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں۔ سب سے منزل پر، پہلی منزل پر اللہ کی ولایت، دوسری منزل پر رسول کی ولایت،
تیسری منزل پر مولا علی کی ولایت، اور پھر اسی ولایت سے مربوط ہے وہ ولایت فقیہ جو آج زمانے کی سب سے بڑی ضرورت بنی ہوئی ہے۔ چونکہ امام کے نائب ہیں ہمارے مراج تقلید یہ فقہا، لہذا ان کی ولایت بھی اسی ولایت سے مربوط ہے، وہ کوئی الگ سے ولایت نہیں ہے۔ بعض جگہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ صاحب کلمہ حسر رہا ہے ولایت میں، لہذا مولا علی کے علاوہ کون اس کا اور ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اور ولی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان کی نیابت میں فقہا کی ولایت ہم پر لازمی ہے جب تک امام پردے غیب میں ہے۔ تو عزیزوں، ولایت سے مراد اللہ کی ولایت بھی ہے، رسول کی ولایت بھی ہے، مولا علی کی ولایت بھی ہے۔ اور میرے مولا حسین نے کربلا میں جو کردار پیش کیا اس کا سب سے بڑا عنصر یہی ولایت کا عقیدہ ہے۔ لیکن عزیزوں، حقیقتاً ولایت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں ہمارے سامنے جب ولایت کا لفظ آتا ہے تو ہم نعرے خوب لگاتے ہیں، یا علی خوب کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، یہ خون کی شرافت کی دلیل ہے۔ لیکن حقیقتاً ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں نبی کریم نے غدیر کے میدان میں جب ولایت مولا علی کا اعلان کیا، وہ حدیث تو سب کو زبانی یاد ہے، نبی کریم نے 100 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، سب کو زبانی یاد ہے۔ لیکن اس حدیث سے پہلے جو خطبہ غدیر ہے اور اس میں جو نبی کریم نے چند الفاظ بیان کیے، اس پر لوگوں کی نظر بہت کم جاتی ہے۔ اگر اوراق تاریخ کا مطالعہ کریں اور وہ خطبہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا نبی کریم نے ولایت مولا علی کے اعلان سے پہلے 100 لاکھ کے مجمع کو پکار کے پوچھا تھا ایھا الناس، اے لوگوں بتاؤ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا ہوں یا نہیں ہوں؟ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق حکومت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ ایھا الناس الست اولا بکم من انفسکم، بتاؤ تمہارے نفسوں پر میں تم سے زیادہ حق حکومت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق حکومت رکھتے ہیں۔ جب سب نے یہ جواب دے دیا تب نبی کریم نے فرمایا پھر اگر تم ہمیں حاکم سمجھتے ہو اپنی جانوں سے زیادہ تو یاد رکھو یہ حکومت مجھ تک محدود نہیں ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ یعنی نبی کریم بتانا چاہتے تھے کہ مولا ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی جانوں کے خود مالک نہیں ہیں، بلکہ جان ہماری ہے، حکومت کا حق کسی اور کا ہے، زندگی ہماری ہے، حق حکومت کسی اور کا ہے، وجود ہمارا ہے، حق کسی اور کا ہے۔ تو پھر عزیزوں اگر وجود ہمارا ہے اور حق کسی اور کا ہے، حاکم کوئی اور ہے، تو پھر مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ وجود ہمارا ہے، حاکم کوئی اور ہے۔ مثلا ہاتھ ہمارے ہیں، حق کسی اور کا ہے، آنکھیں ہماری ہیں، حق کسی اور کا ہے، لب ہمارے ہیں، حق کسی اور کا ہے، زبان ہماری ہے، حق کسی اور کا ہے، حکومت کسی اور کی ہے، شکم ہمارا ہے، حکومت کسی اور کی ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہے؟ اگر ہاتھ ہمارے ہیں اور مالک کوئی اور ہے، شکم ہمارا ہے، مالک کوئی اور ہے، آنکھیں ہماری ہیں، مالک کوئی اور ہے، کان ہمارے ہیں، مالک کوئی اور ہے، تو پھر مطلب کیا ہوا؟ اس کا مفہوم کیا ہے میرے نوجوانوں؟ اس کا مفہوم بس اتنا ہے، اگر ہاتھ ہمارے ہیں، مالک وہ ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ان ہاتھوں سے وہ نہ کریں جو ہم چاہ رہے ہیں، وہ کریں جو مولا چاہ رہا ہے۔ آنکھیں ہماری ہیں، مالک کوئی اور ہے، وہ نہ دیکھیں جو ہم چاہ رہے ہیں، وہ دیکھیں جو مولا چاہ رہا ہے۔ کان ہمارے ہیں، حق ان کا ہے، وہ نہ سنیں جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، وہ سنیں جو انہیں اچھا لگ رہا ہے۔ شکم ہمارا ہے، اختیار ان کا ہے، وہ نہ کھائیں جو ہمیں پسند ہے، وہ کھائیں جو انہیں پسند ہے۔ لفظوں کو سمیٹ کے کہوں کہ اپنے وجود کو مکمل طور سے مرضی مولا کے سامنے سرنڈر کر دینے کو شیعت کی زبان میں ولایت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اپنے وجود کو مکمل طور سے مرضی مولا کے سامنے سرنڈر کر دینے کو شیعت کی زبان میں ولایت کہا جاتا ہے۔ اور بس پھر عزیزوں یہی ولایت کا عقیدہ تھا
کہ جس کا مظاہرہ کربلا کے تپتے صحرا میں ہو رہا تھا۔ اے میرے مالک، آزاؤ جوار حسین کے ضرور ہیں، لیکن اختیار تو تیرا ہے نا۔ اگر تیری مرضی یہی ہے کہ تیرے دین کی بقا کے لیے خنجر قاتل کے نیچے یہ گلا آ جائے تو میرے مالک گلا حاضر ہے۔ اے شمر کے خنجر، بڑھ میرے گلے کو قطع کر دے، لیکن حسین دین کی بربادی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر میرے عباس کے بازو کٹنا تیرا مقصد ہے کہ میرے بازو عباس کے بازو کٹ جائے تیرا دین بچ جائے، تو جا میرے عباس کے بازو، اسلام تیرے لیے حاضر ہیں۔ اے اسلام تو بچ جائے، میرے لا عباس کے بازو کٹ جائیں، میرے لال اکبر کا کلیجہ چھٹ جائے، میرے اصغر کے گلے پر تیر سہشوبہ لگ جائے، میرے قاسم کے بدن کے ٹکڑے پامال ہو جائیں، اور میری بہنیں کوفہ و شام کے بازاروں میں بیردہ ہو جائیں۔ سب حسین سے برداشت ہے، لیکن حسین سے یہ نہیں برداشت ہے کہ دین خدا برباد ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہی دین خدا کی حفاظت کا مقصد تھا کہ جس نے حسین کو کربلا کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن یقین جانیے، اگر فاتح کربلا میرا مولا حسین ہے تو فاتح کوفہ و شام میری شہزادی زینب ہے، میرا مولا سید سجاد فاتح کوفہ و شام ہے۔ انہی ہستیوں کے خطبات کا تو اثر تھا کہ سال بھر جس قافلے کو قید خانے میں قید رکھا گیا، سال بھر کے بعد یزید کو اپنے تخت کے پایوں میں لغزش محسوس ہوئی۔ اب اگر ان قیدیوں کو اس سے زیادہ قید خانے میں رکھا گیا تو پھر میرا تخت سلامت نہیں رہے گا، حکومت سلامت نہیں رہے گی۔ وہ ملعون مجبور ہو گیا کہ اس قافلے کو قید خانے سے رہا کیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے پیغام بھیجا گیا، سید سجاد کو دربار میں طلب کیا گیا۔ اللہ اللہ، ادھر سید سجاد دربار کے لیے چلے، روایتیں کہتی ہیں زندان کے دروازے پر میری شہزادی دامن پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، میرے بھائیا کی امانت کی خیر، اے میرے مالک میرے لال کی حفاظت کرنا۔ ادھر سید سجاد دربار میں پہنچے۔ عزیزو بچن جملے سن لیجئے، انشاءاللہ دل کھول کے روئیے گا۔ سید سجاد دربار میں پہنچے۔ ہاں یہی تو وہ دربار ہے نا جب ایک دن میرا مولا اس طرح سے آیا تھا کہ آگے آگے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے میرا امام، پیچھے پیچھے بے ردا زینب و ام کلثوم و لیلا اور رقیہ اور رباب، ایک رسن میں 12 گلے، آگے آگے میرا مولا۔ لیکن آج وہی دربار ہے، منظر بدلا ہوا۔ ادھر میرا مولا داخل ہوا، ادھر وہ ملعون اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، احترام سے پہلو میں بٹھایا۔ اے حسین کے لال، ہم نے آپ کو رہا کر دیا، اب چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے چلے جائیں۔ سید سجاد کہتے ہیں یزید جب تک میں اپنی پھوپھی سے مشورہ نہ کر لوں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ، رہائی کا پیغام مل گیا۔ سید سجاد چاہتے ہیں دربار سے نکلیں کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے حسین کے لال تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے، تھوڑی دیر کے لیے مسند پر بیٹھ جائیے۔ سید سجاد بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ لوہار کو بلایا گیا، حداد کو بلایا گیا، حکم دیا گیا سید سجاد کی بیڑیاں کاٹ دی جائیں، ہتھکڑیاں کاٹ دی جائیں۔ عزیزوں فقرہ سنیے گا، انشاءاللہ دل کھول کے روئیے گا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حداد اپنے ہتھیار اوزار لے کے آگے بڑھا تاکہ سید سجاد کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹے، لیکن جیسے ہی قریب آیا اور غور سے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو چند لمحے دیکھا، نہ جانے کیا منظر تھا۔ ایک مرتبہ حداد نے چیخ ماری اور تاریخ کہتی ہے حداد بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب عزیزوں وجہ سمجھ میں آئی، آخر یہ حداد بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اللہ اللہ عزیزوں، اگر وجہ سمجھنا ہے تو وہ اتنی گزارش ہے، ارے جب سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، دھوپ شدت سے پھیلی ہو، اس وقت لوہے کا ٹکڑا لیجئے اور اسے دھوپ کی شدت میں چند گھنٹوں کے لیے رکھ دیجئے۔ جب وہ ٹکڑا تپنے لگے تو اسے اٹھا کے اپنے جسم کے کسی حصے سے مس کر لیجئے، اندازہ ہو جائے گا سید سجاد کی ایک کیفیت کیوں تھی۔ ارے سلگتی ہوئی ہتھکڑیاں، جلدی ہوئی بیڑیوں نے سید سجاد کا گوشت جلا دیا تھا، ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھی۔ یہ وہ قیامت کا منظر تھا
جسے دیکھ کے وہ پتھر دل حداد بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ اللہ مجھے نہیں پتا کیسے ہتھکڑیاں کاٹی گئیں، کیسے بیڑیاں کاٹی گئیں، لیکن ہاں تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد ہتھکڑیاں کٹنے کے بعد، بیڑیاں کٹنے کے بعد، توق گلے سے نکلنے کے بعد سید سجاد زندان کی طرف چلے۔ ادھر زندان کے در پر میری شہزادی زینب دامن کو پھیلائے ہوئے دعاؤں میں مشغول ہے، پروردگار میرے لال کی خیر ہو۔ سامنے سے سید سجاد آتے ہوئے نظر آئے، 2 جملے مجلس تمام ہے، انشاءاللہ دل کھول کے روئیے گا۔ سید سجاد آتے ہوئے نظر آئے، ایک مرتبہ زینب چاہتی آگے بڑھ کے جلدی سے گلے میں باہیں ڈال دیں، لیکن اب جو گلے میں باہیں ڈالنا چاہا، عجیب منظر ہے، گلے میں توق نہیں ہے، کمر میں لنگر نہیں ہے، ہتھکڑیاں نہیں ہیں، بیڑیاں نہیں ہیں۔ سید سجاد یہ تبدیلی کیسی؟ ارے سید سجاد سر کو جھکا کے جب جملہ کہتے ہیں بوبی اماں ہمیں رہائی مل گئی۔ اللہ اللہ نہ جانے اس لفظ میں کیا تاثیر تھی۔ زینب کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر گئے۔ تاریخ کہتی ہے تھوڑی دیر تک حسین کی ماں جائی، علی کی لاڈلی سر کو جھکا کے کھڑی رہی، اور ایک مرتبہ رخ کو بدل کے قید خانے کے اس گوشے کی طرف چلی جہاں ایک کونے میں ایک ننھی سے لہد بنی ہے۔ ارے ایک مرتبہ لہد کے قریب آنے کے بعد زینب نے اپنے کو قبر سکینہ پر گرا دیا۔ اے میری بچی اڑ جا، ارے تجھے رہائی کی بڑی تمنا تھی، سکینہ ہم رہا ہو گئے۔ ارے یہی تو وجہ تھی، قافلہ چلنے لگا، ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں، لیکن اب جو زینب نے دیکھا، رباب کی ہماری خالی تلاش کرتی ہوئی قید خانے تک آئیں۔ عجیب منظر ہے، کوک جلی ماں قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی۔ اے میری بچی، ارے تجھے رہائی کی سب سے زیادہ تمنا تھی، سکینہ اٹھ جا، رہائی مل گئی۔ ارے بتا تیرے بغیر رباب تجھے اس اندھیرے قید خانے میں چھوڑ کر کیسے رخت سفر باندھے میری بچی شام میں تنہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول کر لے۔ جو بیمار انہیں بحق بیمار کربلا شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو خزان غیب سے ادا فرما، ان گودیوں کو آباد رکھ جن میں آقا حسین کے عزادار پڑھ رہے ہیں۔ مالک ہمارے بچوں کو پیروے اون محمد اور پیروے جناب قاسم بننے کی توفیق دے۔ ہمارے جوانوں کو غلام مولا علی اکبر اور غلام مولا عباس بننے کی قوت دے دے۔ ہمارے بزرگوں میں جذبہ حبیب مسلم پیدا کر دے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو وہ توفیق عطا کر کہ شہزادی زینب کی چادر کا ماتم کرنے سے پہلے اپنی چادروں کی حفاظت کریں۔ میرے مالک، علماء کرام کا سایہ ہمارے سنوں پر قائم رکھ، بالخصوص آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کو عمر طویل عطا فرما۔ اور بس میرے اللہ، ظلم و ستم بہت بڑھ چکا ہے، ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے۔ منتقم خون حسینی، وارث کربلا، وارث ذوالفقار، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اپنے مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔